پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بکری اور شیر کے بچے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوا تو وہ بکری کے ساتھ کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستوں، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، بکری کی نیکی کے نام سے یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک بار اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں گئی اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت دی کہ بیٹا، یہ جو گھر ہے جہاں ہم رہتے ہیں اس سے باہر نہیں نکلنا۔ میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ اس جنگل میں بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا لیتا ہے۔ اس طرح سے اس بکری نے اپنے بچوں کو ڈرا اور سمجھا دیا، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، اور اس نے اندر رہنے کے لیے کہا۔ لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیلنا کودنا چاہتے تھے۔ جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا ڈھونڈنے میں تو بچے باہر نکل کر کھیلنے لگے۔ ادھر وہ شیر تو موقع کی تلاش میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھوکا تھا، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں بچے گھر سے باہر نکلے تو اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نکیلے دانتوں سے ان کے دونوں بچوں کو کھا لیا۔ ادھر جب ماں واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے تو موجود نہیں تھے، لیکن ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بکری سمجھ گئی اور تڑپ کر رہ گئی۔ وہ بیچاری کرتی بھی تو کیا کرتی کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہ گئی اور سوچا کہ ایک درندے جانور نے میرے بچوں کو کھا لیا۔ بکری روتی رہی اور آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور یہ کہتی رہی، یا اللہ، میرے بچے مجھ سے چھین لیے گئے۔ ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان، لیکن میں صبر کروں گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ لیکن اس شیر نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت آ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بکری سے دوبارہ ایک اور امتحان لینا تھا۔ بکری کی فطرت کیا ہے یہ دیکھنا تھا۔ دوستوں، ایک بار بکری اداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، میرے بچے تو نہیں ہیں، چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کی رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میری مدد کرو، لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ بہت چھوٹا بچہ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ وہ بیمار بھی لگ رہا تھا۔ بکری نے اسے بار بار دیکھ کر اس کو نظر انداز کر دیا اور اس سے نظریں چرا لی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو شیر کا بچہ، اور ایک شیر نے ہی میرے بچوں کو کھا لیا تھا۔ نہیں، میں کوئی نیکی نہیں کروں گی۔ بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے جا رہی تھی کہ اچانک ایک دم اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شیر نے تو تمہارے بچوں کو کھا لیا تھا، لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے، اور محبت تو ہر کسی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے تو کیا ہوا، کسی ماں کا تو بچہ ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آنا تھا تو اس بکری کو شیر کے بچے پر رحم آ گیا۔ بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت ہی بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے شیر کے بچے کو اپنا دودھ پلایا۔ اتنی دیر میں بارش رک گئی۔ بکری نے گھر میں اس کو رکھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا یہ بچہ اکیلے یہاں پڑے پڑے مر نہ جائے، لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن اپنے گھر نہیں گئی، بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کرنے کی بدولت شیر کا بچہ تندرست ہو گیا
اب بکری نے سوچا کہ شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے، اب میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ لیکن پھر بکری کو اس پر رحم آ گیا کہ نہ جانے اس کے ماں باپ کہاں ہیں، یہ بیچارہ اکیلے یہاں گھبرائے گا، کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ نہ بن جائے۔ ترنت بکری اسے گھر لے آئی۔ یہاں اب شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا، کیونکہ بکری اب ان کی ماں بن گئی تھی، یعنی پالنے والی ماں بن گئی تھی۔ بکری نے بڑے پیار سے اسے پالنا شروع کر دیا اور اس سے بہت محبت کرتی اور اپنے سینے سے لگا کے رکھتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری کو اس کے بھی بچے دیے، یعنی بکری کے بھی اپنے بچے پیدا ہوئے، لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچوں میں کوئی بھی فرق نہیں کیا۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی بکری میری ماں ہے، ماں سمجھ کر اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو گئی۔ بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر لگا رہتا تھا، اس کو خوف آ جاتا تھا کہ میں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کے بچے کو پالا ہے، لیکن اب بچپن میں یہ بات اس کو معلوم نہ تھی اور اب یہ زبان ہو گیا ہے۔ اسے معلوم ہوگا کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہے۔ بکری یہ سوچتی کہ کیا یہ مجھے کھا لے گا اور میرے بچوں کو بھی کھا لے گا، تو بکری اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس شیر کے بچے کو پالا ہے، ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا، اللہ تو ہی سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے۔ اس شیر کے دل میں محبت ڈال دے۔ شیر اب جوان ہو چکا تھا۔ شیر بکری کا بہت خیال رکھتا تھا۔ شیر بکری سے کہتا تھا کہ ماں تم بوڑھی ہو گئی ہو، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو یہ میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو دعا دیتی تھی۔ دوستوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کے محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھیے۔ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی اور اس کے آس پاس اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے کہ اچانک وہاں ایک بھوکا شیر آ گیا اور درندہ اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر جوان شیر تھا، لیکن یہاں پر جو بکری کا بیٹا شیر تھا جسے بکری نے پالا تھا، وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم میری ماں کو اور میرے بھائیوں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ شیر کہنے لگا، ارے تم تو میرے ساتھی ہو، ہمارا کام تو ان بکریوں کو اور ان بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری خوراک ہے۔ تو دوستوں، جس شیر کو بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا کہ تم جو کہہ رہے ہو میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتا، میں چھوٹا تھا، میرا کوئی سہارا نہ تھا، تو اس بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے، اور جب میں جوان ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا میں اس کو کھا لوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اس بکری کی محبت ڈال دی ہے، اور اس کو تو کیا، اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہاں پر کوئی بھی جنگلی جانور ان کے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا، میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر مامور کیا گیا۔ اتنے میں وہ شیر گرانے لگا اور کہنے لگا، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ارے اس کو کھا لے اور اس سے اپنا پیٹ بھر۔ اس نے کہا، تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے، تو ان کو کھانے آیا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ شیر اس شیر پر جھپٹا مارا اور اس نے اپنے نکیلے پنجے اس کی گردن پر گاڑ دیے اور اپنے دانتوں سے اس کی گردن دبا دی اور اسے مارتے ہوئے کہنے لگا کہ تجھے میں ختم کر دوں گا، تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر اس نے شیر کو ختم کر دیا۔ دوستوں، یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بکری کہنے لگی، میرے مالک، میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین کرتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا۔
تو دوستوں اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا اور وہ شیر اس کا بچہ بن کر رہ گیا، اس کا بیٹا بن کر رہ گیا۔ دوستوں آج کل کے بچے تو ماں باپ کو بہت کم سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت تک نہیں کرتے، حالانکہ ان کے ماں باپ نے کتنی مشکلوں سے ان کو پالا ہے، یہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ آج کے بچے اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں کرتے، کوئی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ دوستوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔